اس صورت میں تو اگر حج کی تربیت کے لیے روزانہ 4-5 گھنٹے دیے جائیں ایک مہینے کے لیے، پورا ایک مہینہ 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے دیے جائیں تو بھی کم پڑتے ہیں، لیکن ہم نے خلاصہ کے طور پر یہ بیان کیا۔ لیکن اصل میں حج کی تیاری کے سلسلے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ حج بار بار نہیں ہوتا ہے، حج پوری عمر میں ایک ہی بار کرنا فرض ہوتا ہے، اور نماز تو ہم بار بار پڑھتے ہیں تو بھی نماز کا صحیح طریقہ کسی کو آتا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن حج تو بہرحال عمر میں ایک ہی دفعہ ہے، اور یہ ایک انوکھی عبادت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، دوسری طرف سے افضل العبادات ہے، تمام عبادتوں سے بہتر اور افضل ہے، اور اس کے مسائل بھی بڑے کٹھن اور مشکل ہیں، اور وہ بار بار نہیں بتائے جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیکن مختصر اور خلاصہ کے طور پر ہم نے کچھ وقت یہاں دے دیا اور بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مدرسہ البنات فاطمۃ الزہرا پلہلن پٹن کی طرف سے یہاں تھا۔ مدرسہ البنات فاطمۃ الزہرا کے جو سرپرست اعلیٰ ہے الحاج مولانا غازی حسین مکی صاحب ہیں، اور اس نے آج یہاں جو بھی علاقے کے حجاج کرام ہیں ان کو تعلیم و تربیت اور مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا، اور جو بھی حجاج کرام ہیں ان کو خود بھی پڑھنا چاہیے، اور جہاں بھی حجاج کرام کے لیے ایسے پروگراموں کا انعقاد کیا جائے اور اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عظیم سفر ہے، یہ ایک اعلیٰ سفر ہے، اور اس سفر کے حوالے سے ہمیں ان پروگراموں کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے معلومات ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اصل میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ حج یا عمرہ اس طرح کا عبادت کریں گے، ظاہراً تو وہ جائیں گے عبادت کے لیے، لیکن حقیقت میں سیر و تفریح ہوگی۔ اس لیے قرآن نے اشارہ کیا اگر آپ کو حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے للہ ہو، وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ کہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے میں جا رہا ہوں حج کے لیے، میں جا رہا ہوں عمروں کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صحیح نیت للہ نیت کریں گے تو آپ کا حج عمرہ، آپ صحیح نیت کریں گے آپ کا حج عمرہ پھر ظاہر ہم کہیں گے ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ حج عمرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آج اس ادارہ مدرسۃ البنات فاطمۃ الزہرا پلالن پٹن کشمیر میں اس سلسلے میں ایک تربیت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولانا غازی حسین مکی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کو ارادہ ہے جانے کا اللہ ان کو اخلاص عطا کرے اور ان کا عمرہ مقبول کرے۔ اس سلسلے میں ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس ادارے کے لیے دعا کریں، اور عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس ادارے کی بھرپور معاونت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ ضلع بارہمولہ کے پلہلن پٹن میں مدرسہ البنات ادارہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی جانب سے حج تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس تربیتی پروگرام میں معلم حجاج الحاج مولانا غلام حسین مکی صاحب نے عازمین کو تربیت دی ہے۔ بڑی تعداد میں اس میں مرد خواتین نے اس تربیتی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور جنہیں حج کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ حج کے تمام مراحل کو اچھی طرح سمجھ لینا، اور تاکہ یہ مقدس فریضہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اس دوران مولانا غازی حسین مکی صاحب نے احرام باندھنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، میدان عرفات میں جانا، مزدلفہ میں رات گزارنا، اور رمی وغیرہ جو ہے، اور اس چیز کی تربیت دی گئی ہے کہ کس طرح یہ فرائض جو ہے انجام دینے ہیں۔ اور اسی طرح جو البنات ادارہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، اور یہاں یہ بچیوں کا ادارہ ہے جہاں پہ ان کی تعلیم دینی تعلیم سے روشناس کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے یہ پروگرام جو ہوا ہے، کیونکہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کے لیے پہلے تربیت انتہائی لازمی ہے۔
यहाँ एक नहायत अहम और बाबरकत मकसद के लिए ये जो लोग जमा हुए हैं वो है कि हज जैसे अजीम फरीज़े की अदायगी के लिए जो तैयारी करना, सबसे पहले यानी जो हज है किस तरह ये अदा करना है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे यानी इन सारी चीज़ों की तरबियत दी गई है मौलाना यानी गाजी हुसैन मक्की साहब की तरफ से। और इसी तरह जो ये यहाँ इदारा जो चल रहा है इसमें जो बच्चियों को तालीम के नूर से रोशनास किया जाता है और ये वाहिद इदारा है। और यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जो भी साहिब सरबत लोग हैं और इन्हें यानी अपील की जाती है कि इस इदारे की माली मुआवनत करें, ताकि जिस मकसद के लिए दीनी कुरानी तालीम अहादीस की तालीम जो दी जाती है बच्चियों को यहाँ, और ताकि ये इदारा फूले फले और आगे चले।